کا تصور بہت زیادہ ہے. وہ رحمت کے تذکرے سنتے ہیں تو امید کا پہلو بڑھ جاتا ہے، توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، جو حد ہے اس حد میں نہیں رکھتے. اور اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے تو وہ لوگوں سے کہتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈراتے کیوں اللہ تعالیٰ کو ایک خوفناک شکل میں پیش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. میں آپ کے سامنے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پہلو کو ہی ذکر کروں گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے بعد قیدیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تقسیم کرنا شروع کیا. ابھی قیدی موجود ہی تھے کہ ایک قیدی عورت اپنے بچے کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی، ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. پھر اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو پا لیا تو اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا. اس ماں کی اپنے بچے کے لیے تڑپ اور بے کلی اور بے چینی سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یہی عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی، جلتی ہوئی آگ میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ماں جس کے اندر اپنے بچے کے لیے اتنی تڑپ ہو، تھوڑی دیر کی جدائی پر اس قدر ماری پھرتی ہو، وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ یاد رکھو للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها. صحیح بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی یہ ماں اپنے بچے پہ جس قدر رحم کھاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ رحم کرنے والے. سبحان اللہ. رب سے امید جگائے رکھو، رب کے سامنے مایوس مت ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ اور کون مایوس ہوتا ہے؟ یہ امید کا پہلو ہے. لیکن کچھ بھائیوں کی غلطی یہ ہے، اس امید کے پہلو کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف امید ہی امید لگائے رکھیں اور خوف کے جذبے کو دل سے نکال باہر کریں، اللہ کا ڈر نہ ہو. یاد رکھیں گناہ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے امید کا جذبہ کافی نہیں، اور حقیقت میں محبت کا جذبہ مکمل ہو اس کی ضمانت نہیں. ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے خوف کے جذبے کو جب تک لایا نہیں جائے گا ایک آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے اس مسئلے کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے ہیں. سورہ حجر کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے اس مجلس کے آغاز میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلے کو واضح کیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو آپ بتا دیں، خبر دے دیں کہ میں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی بتلا دیں کہ میرا عذاب ہی بڑا خطرناک عذاب ہے. یہ دونوں جذبات ساتھ میں چلتے ہیں تبھی توازن پیدا ہوتا ہے. ان دونوں جذبات کا آپسی توازن، باہمی تال میل حقیقت میں ایک انسان کو صحیح رخ پر لے کر جاتا ہے. اس لیے وہ بھائی جن کے دماغ میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف امید ہی امید رکھنی چاہیے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یہ ایک پہلو ہے. اور ایمان مکمل ہوتا ہے، یہ عبادت مکمل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خوف کے جذبے کو لے کر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمن کے آغاز میں بھی اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا، کہا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا ہے وہ، وقابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، اور بڑا با اختیار ہے. سبحان اللہ. یہ توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ برقرار رکھا ہے. اس لیے امید کو غالب کر لینا، خوف کو بھول جانا، یا خوف کو غالب کر لینا اور ڈر کے ایسے جینا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے لگتا ہے کوئی امید ہی نہیں، بس اس کا ڈر ہے کہ میں عمل کروں گا تبھی نجات ہوگی. عمل سے صرف کوئی نجات نہیں پاتا. یہ دونوں جذبات ساتھ میں لے کر چلو. عمل کرتے وقت اللہ سے ڈرو اور ساتھ میں اللہ سے امید بھی رکھو کہ ہماری کوشش کے بعد
عمل تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہوگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، لیکن کب؟ ہماری اپنی کوشش کے بعد۔ تو عبادت جو ہوتی ہے ان تینوں جذبات سے جا کر مکمل ہوتی ہے، بنتی ہے، اور یہ تینوں کے تینوں جذبات ہوں تبھی عبادت عبادت کہلاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم یہ بات ہمیشہ کہا کرتے تھے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ بھی خوف اور رجا کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ ایمان خوف اور رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان کا ایک جذبہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ سن رہے تھے کہ قلبی عبادات میں ان تین جذبات کی حیثیت تین ارکان کی ہے، محبت، خوف اور رجا کی۔ یہ محبت کیا ہے؟ اور یہ ایک صرف جذبہ ہے یا خود ایک عمل بھی ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود ہر عمل کے لیے اساس بنایا ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مستقل عمل کے طور پر بھی متعارف کروایا ہے، محبت کو۔ اسی طرح خوف کا معاملہ ہے، اسی طرح رجا یعنی امید کا معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے محبت۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں محبت کا سیدھا سا معنی دل کے میلان کو کہتے ہیں، کسی بھی اس چیز کی طرف جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ دل اپنی پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نووی وغیرہ نے محبت کی جو تعریف نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو خوبی جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے یا تو کسی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے صورت و شکل کی خوبصورتی، یا پھر اس کے اپنے اندر موجود کمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے یا تو اس کی اپنی شکل و صورت ظاہری، یا اس کی اپنی ذات کے اندر موجود کمالات، یا پھر اس کے اپنے وہ کام جو دوسروں کے ساتھ احسان کے درجے میں ہوتے ہیں، دوسروں کو نوازنے عطا کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کا دل اگر کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا دل جس کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے اپنے نفس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آدمی اگر اچھا ہوگا، نیک ہوگا، تو نیک آدمی کو دیکھ کر، نیکی کے مقامات کو دیکھ کر اس کا دل اسی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، 7 خوش قسمتوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا ایک انسان ہوگا۔ یہ کون ہے جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے؟ خیر کی محبت اس کے اندر ہے تو خیر کی طرف اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دل کے اندر اگر برائی کی محبت آ جائے، گناہ کی محبت آ جائے تو دل برائی کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ برائی کی محبت ہے۔ اپنے نزدیک پسندیدہ جو چیز ہوتی اس کی طرف کھینچے جانے کو یہ محبت کہتے ہیں۔ اگر یہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوتا ہے تو دل اس کی خوبصورتی کی طرف کھینچا جاتا ہے، تو یہ بھی محبت ہے۔ اب یہ تو ہوئی بات محبت کی عام بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، یہ سب کے سب انتہا درجے کے کمال پر ہے اور انتہا درجے کا حسن اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، یہ سب کے سب انتہا درجے کے کمال پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام کمالات کا اپنا ایک حسن ہے۔ خود قیامت کے دن جب مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن قرار دیا ہے۔ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، لیکن پوری انسانیت کو بتایا گیا تھا
کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفصیل سے وضاحت فرمائی کہ روز قیامت جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں میں سب سے اونچی جو نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں سارے جنتی چلے آئیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کوئی نعمت باقی ہے جو میں نے تمہیں اب تک عطا نہیں کی ہے؟ سارے کے سارے جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری نعمتیں حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بندوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بندے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس منظر سے زیادہ اچھا منظر نہ تو کبھی جنتیوں نے دیکھا ہوگا اور اس سے زیادہ لذت کبھی کسی کو نہیں ملے گی، اور یہ لوگوں کو ہر جمعہ اس کو نصیب ہوگا، اور دیکھنے والے روزانہ ایک مرتبہ بھی دیکھیں گے، اس سے کم اور اس سے زیادہ بھی دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حسن بھی ایسا ہے کہ جس کو یہ دیکھنا نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ اونچا مقام نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے اس مقام تک پہنچا دے، آمین۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بھی، اللہ کے نام بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال بھی، اور ان سب سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ یہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان تمام پہ آدمی اگر غور کرتا ہے اور ان کو سمجھ پاتا ہے تو دنیا کا سب سے مرغوب، دنیا کی سب سے مرغوب چیز کوئی ہو سکتی ہے جس کی رغبت انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی راہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے، ایسی محبت، ایک ایسی کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے کہ انسان پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے نام اور اس کی صفات کے ذریعے اس دنیا میں، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے ذریعے اس درجے تک پہنچے، ایسی معرفت اللہ کے حاصل کرے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہ جائے، پھر دنیا کی کسی چیز میں اسے ایسی کوئی کشش نظر نہ آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور طرف توجہ دے سکے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، یہی محبت اصل عبادت کا راز ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود اپنے بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے، لیکن یاد رکھو والذین آمنوا، جو مومن ہیں، اشد حبا للہ، مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معبودان باطلہ جن کی محبت میں یہ مشرک مبتلا ہے، اگر ان کی محبت ہے بھی پوری واقفیت کے ساتھ بھی اگر ہے تو ان کے اندر ہے ہی کیا خوبیاں؟ اگر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ کتنی اونچی خوبی ہو سکتی ہے، ان کی محبت کتنی بھی ہو وہ ایک درجے تک ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت ایک انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے کہ مومن جو اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی محبت کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے رب کو پہچانا، جس نے رب کو جانا، جو رب کو جانتا ہے وہی اپنے رب سے محبت کر سکتا ہے، اور جو رب کو کما حقہ جانتا ہے، جتنا زیادہ جانتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ اس کی محبت میں نکلتا ہے آگے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہاں مقابلہ ہے کہ تم کتنی کرتے ہو میں کتنی کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ مشرک اپنے دل و جان سے بھی اپنے معبود کی پرستش کرے، اپنے معبود کی عبادت کرے، اس کی محبت کو اپنے دل و جان میں بسا لے، پھر بھی اس کی محبت اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی جس درجے کو ایک مومن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہنچ پاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کے درجے تک بھی یہ معبود نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ معبود اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتے، برابری تو دور کی بات، اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان معبودوں کی محبت اللہ کی محبت کے درجے تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہو، اس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، اور اس کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو اپنانے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی انسان کو اس راہ پر آگے لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے محبت کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے لوگو، تم میں سے جو مرتد ہو رہے ہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ یہ آیت کی ترتیب کے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ کی محبت کے نتیجے میں ان کے اندر بے شمار خوبیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین کرام، ہم لوگ اپنی اس گفتگو کو آج کے حلقے میں یہیں پر روکتے ہیں۔ محبت اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو اقسام ہیں، اس پر ہم لوگ مزید گفتگو اپنے اگلے حلقے میں سماعت فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔